دوسری طرف جو ہے انہوں نے جو پیٹرول کا بم گرا دیا ہے پاکستانی عوام پر، پیٹرول پرانا پڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ 55 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ 336 روپے کا پیٹرول کر دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں $117 فی بیرل پیٹرول تھا۔ عمران خان کی حکومت 150 روپے میں فی لیٹر پیٹرول دے رہی تھی، جب تو جو ہے وہ تمام ٹی وی چینلز پھٹ پھٹ کے روتے تھے۔ ان کے لیڈران جو تھے مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، بلاول بھٹو، مریم نواز، یہ سارے کے سارے جو ہے چیخے مار رہے ہوتے تھے۔ اور اب 55 روپے میں ان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ 110 روپے سے ہم نے 55 روپے بڑھائے ہیں نا، اگر 110 بڑھا دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ آپ بتائیں۔ تو یہ آپ نے سنا ہے، کہہ رہی ہے کہ اگر ہم 110 روپے بڑھا لیتے تو آپ کیا کرتے؟ تو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ عمران خان شعور دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو۔ تو یہ تو اگر ہم اور آپ کھڑے نہیں ہوئے، ہم اور آپ متحد نہیں ہوئے، تو یہ اسی طرح مارتے رہیں گے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کل جو ہے وہ 110 روپے پیٹرول مہنگا کر دیں۔ پیٹرول جو ہے پاکستان میں پرانی قیمتوں کا ابھی تک پڑا ہوا ہے، تو جب نئی قیمت کا آئے گا پھر ان کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچیں۔ ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی قوم سے مجھے امید ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی۔ عمران خان نکلے گا، اور یہ جو ڈرپوک بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ بھگائے گا۔ پاکستانی عوام کا ہے 25 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے تیزی سے نیچے آ رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی پھیل رہی ہے، اور افغانستان پر حملہ کیا ہوا ہے، برادر ملک ہے۔ مولوی ہمارے آپ دیکھیں، طاہر اشرفی کی آپ باتیں سنیں، اسے شرم نہیں آتی؟ یہ بھول گیا ہے میرا خیال ہے ضیاء الحق کی وہ باتیں جو کہتے تھے کہ افغانی جو ہیں وہ تو بڑے بہادر ہیں، وہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان ختم ہو جاتا۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، اکٹھے رہنا ہے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ عمران خان ہمیشہ سے بولتے رہے ہیں، پوری دنیا آج ان کے وہ بیانات سن رہی ہے، ان کی وہ ریکارڈنگ سن رہی ہے، جس میں وہ ایران کے بارے میں جو کہہ رہے تھے، جو افغانستان کے بارے میں، پوری دنیا کے بارے میں، امن کے بارے میں۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ غلامی سے کچھ نہیں ملتا، بوٹ پالش کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ جتنے بھی جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مار رہے، شہباز شریف یا جو بھی کر لے یہ فرعون عاصم منیر، دیکھیں امریکہ نے بھارت کو تو دے دیا کہ وہ جا کے تیل لے لے رشیا سے، پاکستان کو کیوں اجازت نہیں دیتا؟ پاکستان جو ہے وہ کیوں نہیں جا کے رشیا سے تیل لے رہا؟ عمران خان صاحب تو گئے تھے، اور اس کے بعد پیچھے سے باجوہ نے جو ہے رجیم چینج آپریشن کر دیا ہمارے خلاف۔ تو اتنی تو ان میں ہمت نہیں ہے۔ کم از کم اگر ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تم کمزور ہو، ڈرپوک ہو، عاصم منیر تمہاری ٹیم، اگر تمہیں حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے نا، تو اڈیالہ جیل چلے جاؤ، قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی سے حوصلہ لے لو، تم اس سے کچھ ہمت لے لو، اس کو ذرا نکالو نا باہر، تم دیکھنا کیسے پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے گی، کیسے ان کے اندر جذبہ آئے گا۔ تم نے جو ہے وہ خوف میں ڈرا کے دھمکا کے جو ہے وہ مجبور کیا ہوا ہے لوگوں کو، خود بھی ڈرپوک ہو، لوگوں پر ظلم کر کے جو ہے انہیں ڈرایا ہوا ہے۔